وہ ہماری ٹیسٹنگ اور کرنٹینا کی کیپیسٹی ہے. کیونکہ ہم ہر پاکستانی کو یہاں لا کے ٹیسٹ کر رہے ہیں ہمارے جو طبی ایکسپرٹس ہیں ان کی ایڈوائس کے مطابق, تو وہ جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم 7,000-7,500 کے قریب پاکستانی پچھلے 8 سے 10 روز میں واپس لا سکے ہیں. آج سے 11 مئی سے ہماری پالیسی میں تبدیلی آئی ہے. تمام صوبوں کی مشاورت کے بعد, اور ہم نے جو 4 اپریل سے فضائی حدود کو آہستہ آہستہ کھولا ہے, جتنا ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے تمام پیسنجرز کا, آپ یہ جانتے ہیں کہ کچھ یہ بھی خبریں آئی تھیں اور وہ درست تھیں کہ شرح جو ہے پازیٹیو کرونا ٹیسٹ جن مسافروں کو آئے ہیں وہ ہمارے خیال سے امید سے کچھ زیادہ تھی. تو وہ بھی ہم نے ڈیٹا دیکھا ہے. باقی دنیا کیا کر رہی ہے اور کس طرح اپنی پالیسیز کو تبدیل کر رہی ہے وہ بھی ہم دیکھتے رہیں. اور اس سارے کو دیکھنے کے بعد آج سے ہم نے ایک مختلف پالیسی کا جس میں زیادہ لچک ہے اس کا ہم انطلاق کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے مطابق ابھی تک ہم اپنے جو پاکستانی باہر سے آتے تھے ان کو ہم کرنٹینا میں لے کے جاتے تھے, 48 گھنٹے وہ وہاں رہتے تھے, اس کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا اور پھر ان کو جو نیگیٹو ہے ان کو گھر بھیجا جاتا تھا اور پازیٹیو کو ہم ٹریٹ کرتے تھے جیسے ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس ڈیسائیڈ کرتے تھے. آج سے جو پالیسی ہے اس کے مطابق 48 گھنٹے کا جو انتظار ہے ٹیسٹ کے لیے اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے. اب جب مسافر آئیں گے تو وہ فوری طور پر یا پرائیویٹ فیسلٹی میں اپنے اخراجات اٹھا کر ہوٹل میں جا کے رہیں گے یا کرنٹینا سینٹر میں حکومت کے رہیں گے جس طرح پہلے تھا, لیکن فوری طور پہ جتنی جلدی ہو سکے گا ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ریزلٹ آئے گا اس کے مطابق یا ان کو گھر بھیجا جائے گا اور یا ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. اس میں 2 اور اضافے کر دوں. ایک یہ کہ جن لوگوں کے ٹیسٹ کچھ لوگوں کے پازیٹیو آئیں گے لیکن ان میں کوئی سمٹم نہیں ہوگے, جن کی طبیعت جو ہے وہ کچھ خراب نہیں ہوگی, وہ بھی اب صوبوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنی پالیسی کے تحت ان کو ہوم کوارنٹین یعنی سیلف کوارنٹین اپنے گھر میں 14 دن آئسولیٹ کرنے کے لیے بھیج دیں, جس سے ان کی بھی یہ سہولت ہو جائے گی کہ ان کو 14 دن کرنٹینا سینٹر میں نہیں یا ہسپتال میں نہیں رہنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ صوبے یہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے ایئرپورٹ پہ لینڈ ہونے کے بعد اپنے صوبے کے لوگوں کو ان کے ڈسٹرکٹس میں لے جا کے کرنٹینا میں لے جائیں اور وہاں ٹیسٹ کریں تاکہ وہ اپنے گھروں کے جتنے قریب پہنچ سکے فوراً پہنچ جائیں. اس سہولت سے جو بنیادی تبدیلی آئے گی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو باہر پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں 7,000 7,500 کی جگہ اب ہم 11,000 12,000 کے قریب انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں لانا شروع کر دیں گے, ہفتہ وار یا ہر 10 دنوں میں. تو اس تبدیلی سے جو پاکستانی ابھی باہر ہیں عید سے پہلے جتنے زیادہ پاکستانی ہم لا سکیں گے, یہی ہمارا ہدف تھا, یہی وزیر اعظم صاحب کی ہدایت تھی اور وہی ہم اس پالیسی پہ اب چل رہے ہیں. ایک بات اس میں اور میں واضح کرنا چاہوں گا کہ جب ہم اس پالیسی پہ جا رہے ہیں تو ایک تو ہماری ٹیسٹنگ پہ بہت لوڈ آئے گا, ہماری جو لیبارٹریز ہیں وہ ٹیسٹ کر رہی ہیں, جتنی جلدی ہو سکے گا وہ ٹیسٹ کریں گے. صوبوں کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ پوری کوشش کریں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ٹیسٹ ہو اور جتنی جلدی ہو ریزلٹ آئے. لیکن میں یہ بھی التجا کروں گا, ریکویسٹ کروں گا ان پاکستانیوں سے جو واپس آ رہے ہیں کہ ایسی سچویشن میں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم مکمل آپ کو گارنٹی کر دیں کہ اتنے گھنٹے بعد ٹیسٹ اور اتنے گھنٹے بعد آپ گھر جا سکیں گے. ہدایت بالکل واضح ہے لیکن اس میں تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا, 24 نہیں تو کبھی 36 گھنٹے لگ سکتے ہیں, لیکن بہرحال اب ہدایت واضح ہے, پالیسی واضح ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے گا ٹیسٹ ہوگا. نیگیٹیوز تو گھر جائیں گے ہی اپنے 14 دن کا کرنٹینا پورا کرنے, لیکن کچھ پازیٹیو جو آئیں گے کرونا کے ٹیسٹ ان کو بھی اگر ہماری ہیلتھ ایکسپرٹس یہ سمجھتے ہیں صوبوں کے کہ وہ اپنے گھر میں جا کے کرنٹینا محفوظ طریقے سے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تو ان کو اجازت ہوگی. جو نہیں کر سکیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے ان کو حکومت اپنی فیسلٹی دے گی جس طرح ہم پہلے کر رہے ہیں. ایک اور بھی فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا ایک ایئرپورٹ سیالکوٹ کا پنجاب میں ابھی آپریشنل نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی ہفتے میں وہ بھی آپریشنل ہو جائے تاکہ کچھ پروازیں وہاں بھی آ سکیں, اور اسی طرح کچھ دنوں بعد ہم کوئٹہ کی طرف بھی کوشش کریں گے کہ اس ایئرپورٹ کو بھی ہم استعمال کریں تاکہ جو بنیادی مقصد ہے, بنیادی ہدایت ہے وزیر اعظم صاحب کی, اور اس تمام گفتگو کا میں واضح کر دوں محور وہ پاکستانی ہے
جو اس وقت باہر پھنسا ہوا ہے اور وہ شہری ہے جو اپنے ملک واپس آنا چاہتا ہے, جو اس کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. اور اس لیے ہم یہ پوری کوشش کر کے ایک نئی پالیسی لائے ہیں جس میں پھر بھی مکمل حفاظت سے لوگ اپنے گھر جائیں گے. یہ پورا ڈیٹا دیکھ کے, انٹرنیشنل پریکٹسز دیکھ کے فیصلہ کیا گیا ہے. یہ کوئی ایسی لچک نہیں ہے جس سے خدا نہ خواستہ کوئی وبا کے پھیلنے کا جو ڈر ہے وہ بڑھے گا. میں آپ کو کچھ اعداد و شمار بھی دے دوں کہ اس وقت لگ بھگ 20,000 کے قریب لوگ ہم واپس لا چکے ہیں, لیکن کچھ 1,10,000 کے قریب اور پاکستانی ابھی واپس آنے کے خواہش مند ہیں, اور یہ نمبر بدستور بڑھ رہا ہے. تو ہم اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اب اس نئی پالیسی کے تحت, جیسے میں نے آپ کو کہا, 11-12,000 کے قریب کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے اگلے ہفتے سے پاکستانی واپس آ سکے. یہ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے 21 مئی تک, آج سے لے کے, ہم انشاءاللہ لگ بھگ 10,710 پاکستانی لانے کا ارادہ رکھتے ہیں. 22 ممالک سے یہ پاکستانی واپس آئیں گے. اس میں خلیجی ممالک کا جو شیئر ہے وہ سب سے زیادہ رہے گا, کیونکہ ہمارے 85 سے 90% پاکستانی متحدہ عرب امارات, سعودی عرب, قطر, عمان ایسے ممالک میں موجود ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ خوشخبری پہلے ہی دے چکے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو, PIA کو اجازت دی ہے امریکی حکام نے کہ وہاں سے جو پاکستانی ہیں ان کو وہ فلائٹس پر واپس لائیں. تو اس ہفتے امریکہ بھی ہمارا فوکس ہے. کینیڈا سے ہماری کچھ فلائٹیں ہیں جو خالی آتی تھیں, میں یہ بھی وضاحت کر دوں, اس پہ بھی بات ہوئی ہے. خالی آنے کا منطق یہ تھا کہ یورپ اور کینیڈا بہت سی فلائٹیں PIA کی جاتی ہیں کیونکہ یہاں سے پیسنجر وہاں ٹریول کرتے ہیں, کینیڈین یا برٹش سٹیزنز جو ہیں. جب وہ فلائٹیں واپس آتی ہیں, اگر ہم ان فلائٹوں کو بھر کے واپس لے آئیں تو جو ہماری سکت تھی 7,000-8,000 کی, ان میں سے آدھی تو انہی فلائٹس میں ختم ہو جائے گی. تو پھر جو ہمارا مزدور طبقہ ہے, جو ہمارے پرائیورٹی ہے کرائیٹیریا کے مطابق, ان لوگوں کو ہم نہیں لا سکیں گے. یہ منطق تھا. لیکن بہرحال اس ہفتے برطانیہ سے بھی پرواز ہے, کینیڈا سے بھی ہے, امریکہ سے بھی ہے, اور اس طرح افریقہ کے بھی کچھ ممالک سے ہے. لیکن جو سب سے زیادہ لوڈ ہے وہ ہمارا خلیجی ممالک میں ہے, اور وہاں سے ہم میکسیمم لوگ لانے کی کوشش کریں گے. ایک اور آپ کی میں گزارش آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس پہ بہت بات ہوئی میڈیا میں, جو میں نے آپ کو خود بھی کہا کہ کچھ شرح جو ہے, کچھ فلائٹس میں کافی تعداد پازیٹیو لوگ نکلے تھے, خاص طور پہ کچھ خلیجی ممالک سے. ہم نے آپ کو جو وعدہ کیا تھا, ہم نے ڈپلومیٹکلی, وزارت خارجہ نے یہ ایشو ان کے ساتھ اٹھایا, بہت کوپریٹ کیا ہمارے ساتھ ہمارے جو برادرانہ ممالک ہیں خلیجی. اور اب یہ طے پایا ہے کہ جہاں سے زیادہ شرح آ رہی تھی, یا جو ہم سمجھ رہے تھے کہ کچھ ہمارا مزدور طبقہ وہاں پہ ایسی سچویشن میں رہتا ہے کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں بہت, وہاں سے وبا کا پھیلاؤ بڑھنے کا چانس ہے, تو وہاں ان تمام کے ٹیسٹ پہلے وہاں ہوں گے, پھر یہاں آ کے دوبارہ ٹیسٹ ہوں گے. تو وہ لوگ وہاں سے ٹیسٹ ہو کے آئیں گے, اور وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا خاص طور پہ جہاز میں بھی سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا جائے گا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کے وہ دوبارہ جو ہے وہ شرح ان کی پازیٹیو کی زیادہ ہو. تو یہ بھی جو ایک مسئلہ آ رہا تھا, جس کی وجہ سے کرنٹینہ کی کیپیسٹی بھی ہماری جو ہے وہ اس طرح یوٹیلائز نہیں ہو پا رہی تھی, اور جو نمبر ہم لا رہے تھے وہ کم ہو رہا تھا, وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا اس سفارتکاری کے ذریعے کہ اب وہاں پہ ٹیسٹنگ ہوگی ان لوگوں کی, اور سوشل ڈسٹنسنگ بھی جہاز میں ان کی مینٹین کی جائے گی. تو میں آپ کو خلاصہ اس کا دوبارہ یہ دے دیتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت, جب ہم نے اپنی پالیسی کو, پہلے ہم 2,000 لوگ لائے, پھر ہفتہ وار کو 7,000 لائے, اس پہ بھی انہوں نے یہ ہمیں بار بار ہدایت دی تھی کہ ہمیں اور زیادہ سہولت دینی ہے, اور جتنا ہو سکے کوشش کر کے لچک دکھا کے محفوظ طریقے سے پاکستانی لانے ہیں, لیکن ان کا نمبر بدستور اور بدتدریج بڑھنا چاہیے. تو اس کے مطابق یہ نئی پالیسی میں نے آپ کو واضح کر دی ہے. لوگ آئیں گے, جتنی جلدی ٹیسٹ ہو سکے گا ہوگا, اس کے بعد نتیجے کے مطابق یا وہ گھر جائیں گے یا ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن میں پھر واضح کر دوں کہ اس میں اتار چڑھاؤ رہے گا. ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون گھر جا سکتا ہے, کون نہیں جا سکتا, اور ٹائم بھی کچھ زیادہ کچھ کم ہو سکتا ہے. یہ بات واضح ہونی چاہیے. اور آخری بات میں آپ کی گزارش یہ صرف آپ کو کر دوں, جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں, اگر ہم ہدایات کو فالو نہیں کریں گے, اگر ہم پاکستان آ کے کوشش کریں گے کہ کرنٹینہ نہ ہو, ٹیسٹ نہ ہو, تو اس کا نقصان صرف اور صرف آپ کے عزیز و اقارب کو ہے جن کے ساتھ آپ گھر جا کے رہیں گے, صرف اور صرف پاکستانی قوم کو ہے,
और सिर्फ उन समुंदर पार पाकिस्तानियों को है जो अभी भी आने के ख्वाहिशमंद हैं। क्योंकि अगर शरह पॉजिटिव्स की बढ़ी, अगर हमें ये नजर आया डेटा में कि पॉलिसी जो चल रही है उसकी वजह से वबा का फैलाव हो रहा है, तो फिर जाहिरी बात है हमें नजरसानी करके ये मामला जो है रिवर्स करना पड़ेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अब बिल्कुल सिंपल पॉलिसी है, आपको बहुत थोड़ी देर इंतजार करना होगा। वहां भी आपने बहुत तहम्मुल से इंतजार किया है, आपका बहुत शुक्रिया। यहां भी एक आध दिन और आपको गुजारना होगा और उससे हमारी ये पॉलिसी जो है इसमें बेहतरी आती रहेगी। आपको मैं बार बार ये याद कराता रहा हूं, अगर आपने पाकिस्तान ट्रैवल करना है, वहां हमारी जो एम्बसीज हैं उनसे राब्ता करें। covid.gov.pk वेबसाइट है, सिर्फ उस वेबसाइट पे एतमाद करें अगर आपने फ्लाइट का शेड्यूल देखना है, और कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हमने अप्रूव नहीं की हुई। अब इस वेबसाइट पे हमने सवालों जवाब भी डाल दिए हैं। जो सवाल हमें लोगों के आ रहे थे, हमने उनके जवाबात भी इस पे डालना शुरू कर दिए हैं, तो इस पे आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने आपकी गुजारिश, आपके सामने ये सारी जो गुजारिश की है, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि इसका सारा इन्हिसार इसकी सक्सेस का आप पे है। जो पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं, हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी वापस ला सकें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने